Audio Jungle. Audio Jungle. Top Study World. السلام علیکم، میں ہوں ایڈمن ٹاپ اسٹڈی ورلڈ اور میرے سامنے ہیں عبدالرافع. ہم ایم کیٹ کے حوالے سے ان سے انٹرویو کرنے والے ہیں. جو سب سے پہلا سوال ہے وہ پوچھا ہے عمیر ظہیر نے. ان کا سوال یہ ہے کہ انہوں نے ایف ایس سی کے دوران ایم کیٹ کی تیاری کچھ کی تھی یا صرف ایف ایس سی کی تیاری کرتے تھے؟ ایف ایس سی کے دوران آپ ایم کیٹ اسپیسیفک تیاری نہیں کر سکتے، لیکن ایک چیز جو آپ میک شیور کریں وہ یہ ہے کہ ایف ایس سی کے دوران آپ کے جو کانسیپٹس ہیں وہ بالکل کرسٹل کلیئر ہونے چاہیے، تاکہ آپ کو کانسیپٹس کلیئر کرنے کے لیے ایکسٹرا ٹائم نہ لگانا پڑے ایم کیٹ میں، جیسا کہ کافی سارے لوگوں کو پرابلم آتا ہے. اسپیشلی پنجاب بورڈ کے لوگوں کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ اپنے آپ کو ٹیون کریں اس چیز کے لیے، تاکہ وہ پرابلمس کا شکار نہ ہوں. یہی وجہ ہے کہ او اے لیولس کے جو بچے ہوتے ہیں وہ سکسیزفل رہتے ہیں کوئکلی کور اپ کرنے میں سارے ڈسٹنس کو. اور ایک میں بھائی کو جانتا ہوں، وہ جو ہے او اے لیولز انہوں نے کیا تھا اور ان کے 3 اے سٹارز تھے، اور جو ہے انہوں نے ایم کیٹ میں 986 لیے تھے پچھلے ایئر، اور وہ علامہ اقبال میں پڑھ رہے ہیں. تو ضروری یہ ہے ایف ایس سی میں آپ ایم کیٹ کے لیے جو واحد پریپریشن کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ کے کانسیپٹس کلیئر ہوں، اور اگر بہت زیادہ آپ کوئی ایفرٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس دوران سرکل فلنگ کی بھی پریکٹس کریں، تاکہ تب آپ کو اس پہ ٹائم نہ لگانا پڑے. شکریہ. اور دوسرا سوال پوچھا ہے ثنا افضال نے. وہ پوچھتی ہیں کہ جو آپ ایم کیٹ کی تیاری ہے اس کے لیے اکیڈمی جوائن کرنا ضروری ہے یا نہیں؟ مطلب آپ اکیڈمی کے بارے میں کتنا آپ کہیں گے کہ جوائن کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے؟ اکیڈمی آپ کو ایم کیٹ کے لیے جوائن کرنی پڑے گی، یہ اس کا بالکل ٹو دا پوائنٹ اور صحیح جواب ہے، اس کی اور کوئی وہ نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے. اور تیسرا سوال اسما اقبال پوچھتی ہیں کہ جب آپ ایم کیٹ کر رہے ہوتے ہیں اس میں جو فزکس کے نیومیریکلز ہوتے ہیں وہ آپ نے شارٹ ٹائم میں آپ نے کیسے سولو کیے تھے؟ کیونکہ ان کا جو ٹائم ہوتا ہے بہت کم ہوتا ہے. سب سے پہلے آپ نے انگلش کا پورشن کیا، فزکس کا کیا، کون سا آپ اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ ایم کیٹ کے اندر یہ جو پورشنز والا کوشچن ہے کافی کامن ہے، کافی لوگ پوچھتے ہیں، اور ہے بھی ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ، کیونکہ کئی لوگوں کو ساری چیزیں آتی ہوتی ہیں لیکن وہ صحیح طرح ہینڈل نہیں کر پاتے. ہر بندے کا اس میں اپنا حساب ہوتا ہے، اپنی پسند ناپسند کے اور کمفرٹ کے حساب سے وہ کرتے ہیں. میری یہ عادت تھی کہ میں کپس کے اندر بھی جب پڑھتا تھا تو میں نے جو پیٹرن انہوں نے دیا ہوتا تھا، یعنی فزکس، ٹھیک ہے، پھر کیمسٹری، پھر انگلش اور پھر بایو، یہی جو ہے وہ پیٹرن اپناتا تھا. آپ دوسرے پیٹرنز بھی اپنائیں، آپ کے پاس تیاری کے لیے 3 سے 4 مہینے ہوں گے، ان میں آپ ڈفرینٹ سٹائلز جو یوز کریں، جو آپ کو سب سے اچھا لگے وہ آپ کریں. لیکن میں آپ کو ایک نیچرل یہ چیز ہے کہ انسان جو ہے وہ دا گیون فلو جو ہوتا ہے اس کے ساتھ چلتا ہے. تو اس میں جو نیچرل فلو آپ اس کے ساتھ چلیں، تاکہ آپ کے بیک آف دا مائنڈ ہر وقت یہ چیز نہ رہے کہ یہ فزکس رہتی ہے یا پھر انگلش رہتی ہے. اور چوتھا سوال پوچھتی ہیں ثنا. اور بہت سے بچے انگلش کے بارے میں بہت سوال پوچھ رہے ہیں کہ وکیبلری اس کی کیسے کی جائے، اس کی انگلش کی پریپریشن کی کیسے کی جائے، جو بھی انگلش کے حوالے سے جو ان کے کنفیوژن ہیں وہ آپ ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، جو اس میں سچ بات ہے یہ کہ انگلش کی پریپریشن آپ کی جو ارلیسٹ کلاسز ہوتی ہیں، پرائمری کلاسز، انہیں سے شروع ہوتی ہے. اگر آپ کی اسپوکن اچھی ہے، آپ کو کانفیڈنس ہے، آپ کی بک ریڈنگ ہے، نالج ہے، آپ کو وکیبلری ہے آپ کے پاس، تو آپ کو کبھی بھی ایم کیٹ میں زیادہ مسئلہ نہیں ہوتا. تھوڑے سے ورڈز ٹف ہوں گے لیکن وہ آپ اوور کم کر لیتے ہیں. لیکن اگر آپ مینولی اور زبردستی دھکے کے ساتھ 700 لفظ یاد کرنے کی یا 1000 لفظ یاد کرنے کی کوشش کریں گے تو یہ کافی مشکل کام ہے. کئی لوگ کر بھی لیتے ہیں لیکن نارمل لوگوں کو اس میں پرابلم پیش آتی ہے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ایف ایس سی سے کام سٹارٹ کریں یا میٹرک میں بھی سے سٹارٹ کریں. روز کے آپ 10 ورڈز جو ہے وہ کر لیں یا 5 ورڈز کر لیں، اپنی کمفرٹ دیکھیں. ہر 3 یا 4 دنوں کے بعد انہیں ریوائز کریں ایک دفعہ، پھر ریوائز کریں. دن میں اٹھتے بیٹھتے کوئی بھی تھوڑا سا ٹائم نکالیں. 5 یا 10 لفظ پڑھنے میں کتنی دیر لگ سکتی ہے؟ اور اس کا فائدہ صرف ایم کیٹ میں نہیں ہے، اس کا فائدہ آپ کو انگلش کے پیپر میں بھی ہوگا. ویسے جو ہے نالج بھی آپ کا بڑھے گا، اور ایون اگر آپ بعد میں کوئی کمپٹیشن کے ٹیسٹ دیتے ہیں جیسے سی ایس ایس وغیرہ ہے تو اس میں بھی آپ کو مدد ملے گی. ٹھیک ہے. اور 5واں سال ایک اسٹوڈنٹ کا ہے. وہ پوچھتے ہیں کہ آپ کا ڈیلی اسٹڈی پلان کیا تھا جب آپ ایم کیٹ کی تیاری کر رہے تھے؟ کب آپ پڑھتے تھے، کتنے گھنٹے پڑھتے تھے؟ تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ میں سارا دن پڑھتا رہوں گا تو یہ جھوٹ ہوگا. کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہے جو اپنی انڈیوائڈیڈ اٹینشن ہر وقت پڑھائی پہ لگا سکے.
اگر آپ کو میں ایک دوسری فیلڈ سے اگزامپل دیتا ہوں. وسیم اکرم کا کہنا تھا کہ جب وہ کامنٹری کرتے ہیں تو چونکہ وہ ایک کنٹینیوس جاب ہوتی ہے تو وہ انسان کے لیے بہت ٹف ہو جاتا ہے. آپ کا مائنڈ تھک جاتا ہے, آپ فریش نہیں رہ پاتے, تو آپ کے کامنٹس اتنے اچھے نہیں ہوتے, آپ کا انالیسس اتنا اچھا نہیں ہوتا. اس کا طریقہ ہے ریگولر بٹ شارٹ گیپس سے چھوٹی چھوٹی انجوائمنٹس رکھیں, بریکس رکھیں درمیان میں. کبھی بھی کنٹینیوسلی 10 گھنٹے پڑھنے کا کے اسپین میں آپ کو نہیں پڑھ سکتے. آپ 2 گھنٹے پڑھیں, 2.5 گھنٹے پڑھیں, 1.5 گھنٹہ پڑھیں, پھر اپنے آپ کو بریک دیں, 10 15 20 منٹ کی بریک دیں, پھر آپ پڑھیں. پھر دوسرا آپ یہ نوٹ کریں کہ رات کے ٹائمز کے اندر انسان کی گراسپنگ پاور اتنی اچھی نہیں ہوتی جتنی صبح کے وقت ہوتی ہے. اس وقت آپ کا دماغ کمپیریٹیولی کافی تیز کام کر رہا ہوتا ہے. اور آپ لوگوں نے بھی ابھی دیکھیں, آپ میٹرک جو ہے وہ کر رہے ہیں یا ابھی تک 8 تک آپ پڑھے ہیں, تو آپ لوگوں نے ضرور یہ چیزیں نوٹس کی ہوں گی کہ رات کو اسٹڈی کرتے ہوئے ایفیشنسی آپ کی اتنی اچھی نہیں رہتی. تو اس وجہ سے آپ کو چاہیے کہ بیسٹ ٹائم آف دا ڈے اللہ تعالیٰ نے دن جو ہے وہ استعمال کرنے کے لیے بنایا, اور رات سونے کے لیے بنائی. آپ دن کا استعمال کریں اور شارٹ برسٹس میں پڑھیں. جب لوگ اپنی ڈائٹیشنز کیا کہتے ہیں, جب آپ اپنا ویٹ کنٹرول کرتے ہیں, باڈی شیپ میں لاتے ہیں, تو تب بھی آپ اپنے میلز کم نہیں کرتے, کھانا کم نہیں کرتے. آپ دن میں 3 یا 2 کھانوں کے بجائے 5 یا 6 چھوٹے چھوٹے کھانے کھا لیتے ہیں. اس طرح سے ڈیوائڈ کرتے ہیں. اس طرح آپ تھکتے بھی نہیں ہیں اور کام بھی آپ زیادہ کر لیتے ہیں, اور ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے آپ کا ٹارگیٹ بھی پورا ہو جاتا ہے. جو چھٹا سوال تھا وہ ذیشان خان کا تھا. وہ کہتے ہیں کہ جو ایم کیٹ کی تیاری ہے وہ آپ کیا ریکمینڈ کریں گے, کپس کی بک سے کرنی چاہیے یا جو ہماری جو پنجاب ٹیکسٹ بکس ہوتی ہیں ان سے کرنی چاہیے؟ ایم کیٹ کی تیاری کے جو سٹینڈرڈ بک ہے وہ پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کی بک ہے, وہی آپ پڑھیں گے, اسی سے آپ ساری تیاری کریں گے. کپس والی جو بکس ہیں ان سے آپ ایڈیشنل ہیلپ لیں گے, ان کی جو ایم سی کیو سیریز ہیں ان سے آپ ہیلپ لے سکتے ہیں, اور اینڈ میں آپ ایک کلیکشن بنا سکتے ہیں, اس میں کچھ پیجز مارک کر سکتے ہیں جو کہ آپ اسپیسیفک پڑھ لیں. البتہ گرامر اچھی ہے کپس کی ایم کیٹ وائز, لیکن ایم کیٹ کی جو مین بات ہے وہ یہ ہے کہ وہ بک کی لائنز اٹھاتے ہیں. ٹھیک ہے, ادھر کوئی ایکسٹراڈنری سوال بہت زیادہ نہیں ہوتے, چند ایک ہی ہوتے ہیں, تو انہیں مینلی آپ کو ٹارگٹ کرنا ہوتا ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ پنجاب ٹیکسٹ بکس پڑھیں. ٹھیک ہے. جو 7واں سوال ہے وہ صبا اشرف کا ہے. وہ کہتی ہیں کہ آپ کی وہ کون سی اسکل تھی جس میں ایم کیٹ کی مطلب اسٹڈی کے علاوہ وہ کون سی اسکل تھی جس میں ایم کیٹ کے آپ کا اتنا اچھا اسکور کرنے میں مدد ملی؟ جو میری جو پہلے پریپریشن آپ کرتے ہیں نا, جو ایم کیٹ سے پہلے آپ کرتے ہیں, انگلش کی پریپریشن اسپیسیفکلی وہ ضروری تھی. اس نے جو ہے میری بچپن سے جو ہے میری انگلش اچھی تھی, اس کی وجہ بک ریڈنگ تھی. میں بھی آپ لوگوں میں سے ہوں, میں کوئی انگلینڈ سے نہیں آیا یا امریکہ سے نہیں آیا, لیکن بک ریڈنگ تھی. ٹھیک ہے, نیوز پیپرز پڑھتا تھا, انگلش چینل سنتا تھا, موویز وغیرہ دیکھ لیتا تھا, اس سے مجھے ہیلپ ملی. دوسرا ہے کہ میرے کانسیپٹس ہمیشہ سے کلیئر تھے. میں نے یہ بات سوچ لی تھی کہ میں وہ چیز نہیں لکھوں گا جو کہ مجھے سمجھ نہیں آتی. جب آپ یہ فیصلہ کر لیں گے اور آپ ایسی چیزیں لکھیں گے جو آپ کو سمجھ آتی ہیں, تو یو ول بی سکسیزفل. یہی چیز ایم کیٹ میں بھی کام ہے. 8واں سوال ایک اور اسٹوڈنٹ کا, وہ کہتے ہیں کہ آپ نے کیمسٹری اور فزکس کی تیاری کیسے کی تھی؟ کیمسٹری اور فزکس کی تیاری میں بالکل اسی طرح کانسیپٹس کلیئر رکھے تھے, اپنی کیلکولیشنس کو شارپ رکھا تھا. اور ایک چیز میں آپ کو ٹرک اس میں بتا دوں, ایم کیٹ کے اندر جو کیلکولیشنز ہوتی ہیں وہ سمپل ہوتی ہیں, لیکن وہ لگتی ایسے ہیں کہ وہ سمپل نہیں ہیں. سیمنگلی کمپلیکس ہوتی ہیں, اصل میں بہت ایزی ہوتی ہیں. مثلا اب آپ کو ایک ملٹیپلیکیشن آئی ہے 15 ملٹیپلائڈ بائی 17. اب آپ سوچیں گے یہ کیسے ہوئی, تو کیلکولیٹر سے ہوگی, لیکن آپ فوراً ڈی کوڈ کریں اسے. آپ دیکھیں کہ 17 کو 15 سے ملٹیپلائی کرنا ہے نا, 17 10 کیا ہوتا ہے 170, اور 17 5 کیا ہوتا ہے 170 کا ہاف ہو گیا, یعنی کیا 100, اور 35 85. 170 میں 85 ڈال لیں. ٹھیک ہے, کتنے ہو گئے یہ ہو گئے 255 ہو گئے. ایم اے کریکٹ؟ ٹھیک ہے, اس طرح سے آپ ڈی کوڈ کریں, اس طرح آپ جلدی کر لیتے, اس کی آپ پریکٹس کریں. اور یہ بہت ایزی, کوئی انوکھا یا ناول طریقہ نہیں ہے یہ آپ اپلائی کریں, کیلکولیشنز آپ کی اچھی رہیں. دوسرا یہ کہ ایسے کوسچنز جو کہ ہارڈ فیکٹس ہیں وہ آپ کو آنے چاہیے تاکہ ان میں ٹائم نہ ویسٹ ہو اور آپ پریشان نہ ہو. یعنی ہارڈ فیکٹس والے کوسچنز کون سے ہیں کہ آپ ابھی لائن دیکھ رہے ہوں اور آپ کو 100% پتا ہو کہ آگے اس کا آنسر یہ آنا ہے. پرسنٹیجز, ویلیوز, لائنز جو بک سے اٹھائی ہوئی, ایسی چیزیں, تو ان پہ فوکس رکھیں. باقی جو چیزیں وہ تھوڑی سی ہیں, ان پہ آپ تھوڑا تھوڑا ٹائم لگا کے ان میں بھی سکسیزفل ہو سکتے ہیں. اور دوسرے اسٹوڈنٹ کا سوال ہے کہ وہ کون سی وجوہات تھی کہ آپ کے ایف ایس سی میں 952 مارکس تھے اور ایم کیٹ میں 1013 مارکس تھے؟
تو ان کی کیا وجوہات آپ بیان کریں گے؟ دیکھیے ایف ایس سی میں 952 اچھے مارکس ہیں لیکن بہت اچھے مارکس نہیں ہیں. اگر صرف ایف ایس سی کی بیسس پہ ہوتا تو اس سال جتنا میرٹ بڑھا ہے میرے شاید نہ میں سیکیور کر سکتا کوئی سیٹ جو ہے. لیکن 3 وجہ ہیں جس کی بیس پہ میرے ایف ایس سی کے مارکس اور ایم کیٹ کے مارکس میں بہت زیادہ فرق ہے. ایک تو فارمیٹ ہے ان کا، جیسے آپ سارے جانتے ہیں ایف ایس سی بک بیسڈ ہے، ریٹن ہے، ٹھیک ہے، رٹا ہے اس کے اندر، ایک یہ بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ایم کیٹ کے اندر نروز کا کوشچن ہے، ایف ایس سی کے اندر آپ آرام سے کوشچنز جو ہے وہ کرتے رہتے ہیں اور جو ہے نا مطلب آپ کنٹینیو کرتے ہیں. نروز جو ہیں ان کے اوپر آپ کا کنٹرول ہونا چاہیے. جو آپ پروگریسولی کپس میں ٹیسٹ ہے، کسی بھی اکیڈمی میں ٹیسٹ دیتے ہیں، اس سے آپ کا کنٹرول آ جاتا ہے کہ ٹف سچویشنز کے اندر بھی میں نے کیسے ہینڈل کرنا ہے، اپنا مائنڈ لوز نہیں کرنا. کئی بچے ہوتے ہیں ان کا ہاتھ ہلنے لگ جاتے ہیں، آنسو آنا شروع ہو جاتے ہیں، پسینے چھوٹنا شروع ہو جاتے ہیں. یہ کوئی حل نہیں ہے. آپ ٹائم دیکھیں، ڈیوائڈ کریں، میچورلی وائزلی آپ اس سارے کو کریں. تیسری جو وجہ تھی وہ یہ تھی کہ رائٹنگ فیکٹر بہت امپورٹنٹ ہے ایف ایس سی میں اور ایم کیٹ کے اندر. اور ایک اور چیز جو یہ ہے وہ یہ کہ کانسیپٹس ایم کیٹ کے لیے بہت ضروری ہیں، جبکہ ایف ایس سی میں اسپیشلی پنجاب بورڈ میں آپ کافی حد تک اس کے بغیر بھی آپ جو ہے نا وہ بچ سکتے ہیں. پھر ایک چیز جو میں آپ کو اسپیشلی بتا دوں کہ ایم کیٹ سے پہلے آپ تقریباً 1 گھنٹہ پونا گھنٹہ آپ لوگ روم میں بیٹھے رہتے ہیں. کئی لوگ اس میں آپ دعائیں پڑھیں، ذکر کریں، اللہ کو یاد کریں، اللہ سے ہیلپ مانگیں، لیکن آپ آپس میں بات بھی کریں، ٹھیک ہے، نارملائز ہو، کام اینڈ کول ہو جائیں اور کوئی نہ کوئی چیز ٹافی وغیرہ لے جائیں، ٹاول شاول لے جائیں اور وہاں ریلیکس بیٹھے رہیں، دوسری چیزوں کے بارے میں سوچیں. اس وقت اس کے بارے میں سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کر چکے ہیں جو آپ نے کرنا تھا. اب آپ آگے ایم کیٹ ہے اور اللہ تعالیٰ اوپر ہے، ٹھیک ہے، آپ نے اپنی پوری ایفرٹ کرنی ہے تاکہ آپ سکسیڈ کر جائیں. عمران خان کی ایک کوٹ ہے کہ دا ٹیم دیٹ ہینڈلز پریشر دا بیسٹ کیریز دا ڈے. جو ٹیم اپنے جو پریشر کو کنٹرول کرتی ہے اور اسے اپنے اوپر نہیں لیتی وہ سکسیسفل ہو جاتی ہے. پاکستان ٹیم انڈیا سے اسی لیے ورلڈ کپس میں ہار جاتی ہے، اسپیشلی 2011 میں جب جیت رہے تھے، 2007 میں جب جیت رہے تھے، کہ یہ لوگ پریشر اپنے اوپر لے لیتے ہیں اور اسے برداشت نہیں کر پاتے اور سکم کر جاتے ہیں. ساؤتھ افریقہ جو ہے وہ چوکرز کیوں مشہور ہے؟ اسی وجہ سے وہ ہر دفعہ جو ہے وہ انہیں ڈیفیٹ ہو جاتی ہے، جس طرح سیمی فائنل میں بھی. آپ نے پریشان نہیں ہونا. آپ کو اگر کوئی کوسچن نہیں بھی آ رہا اس وقت، آپ کام ہو جائیں، 3 گہری سانسیں لیں، سوچیں، آپ کو جواب مل جائے گا. آپ اپنے مائنڈ میں سکین کریں چیزوں کو، آپ کچھ نہ کچھ کر لیں گے. آپ اپنے اوپر 100% بھروسہ رکھیں، ٹرسٹ رکھیں کہ آپ ایسا کر سکتے ہیں. آپ کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو آپ نہ کر سکیں، کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے. تو ایم کیٹ ایسی کون سی چیز ہوئی؟ اس وجہ سے نروز پہ کنٹرول رکھنا ہے، یہی کی ہے ایم کیٹ کی. اور ایک اور اسٹوڈنٹ کا سوال ہے، وہ پوچھتے ہیں کہ ریپیٹر کے بارے میں آپ کیا کہیں کہ جو 1% سے رہ گئے ہوں، 0.5% سے رہ گئے ہوں، ان کو ریپیٹ کرنا چاہیے، کسی اور فیلڈ میں جانا چاہیے؟ یہ تو بہت آبویس کوشچن ہے کہ جس کے 0.5 یا 0.1 سے رہ گئے ہیں وہ تو ریپیٹ کر لیں، کیونکہ 0.1 یا 0.5 کا کون سا بہت زیادہ ڈفرینس ہے. دیکھیں مثلا اگر کسی کو 1000 مارکس چاہیے کوئی سیٹ سیکیور کرنے کے لیے، لیکن اس کے 999 آ جاتے ہیں، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ 1000 بھی لے سکتا تھا، 1005 بھی لے سکتا تھا. تو اسے بالکل جانا چاہیے اگلے سال ریپیٹ کے لیے. فریش مائنڈ کے ساتھ جائے، کانفیڈنس رکھے اپنے اوپر، کسی کی بات پہ دھیان نہ دے، فوکس کرے، اپنی پوری انرجیز اس طرف لگائے، اور وہ اس میں پوٹینشیل یقیناً ہے. جو اس نے پہلے اتنے مارکس لیے ہیں وہ ضرور اگلی دفعہ سیٹ سیکیور کرے گا. اور لاسٹ کوشچن ہے کہ آپ ایم کیٹ کے جو اسٹوڈنٹ ہیں اس کے لیے آپ کیا موٹیویشنل میسج دینا چاہیں گے؟ سب سے پہلے ٹرسٹ ان یور سیلف. ہر صورت اپنے اوپر یقین رکھیں کہ آپ یہ چیز کر سکتے ہیں. اگر آپ 12th گریڈ تک آئے ہیں، اگر آپ اس سٹیج تک آئے ہیں، تو یہ فائنل سٹیپ جو ہے یہ بھی آپ اٹھا سکتے ہیں. آپ ایم کیٹ کلیئر کر سکتے ہیں. کافی سارے بچے کہتے ہیں کہ جی 55,000 لوگ جو ہیں وہ اپلائی کر رہے ہیں، 3,000 2,000 سیٹس ہیں. آپ نے یہ نہیں سوچنا. آپ نے یہ نہیں سوچنا کہ ایک سیٹ پہ کتنے لوگ ہیں. آپ نے یہ سوچنا کہ مجھے ایک سیٹ چاہیے، میں نے اس کے لیے فائٹ کرنا ہے. اپنے ٹارگٹ سیٹ کر لیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے 970 آئیں ایم کیٹ میں، تو آپ 1000 کا ٹارگٹ سیٹ کریں اور محنت 1050 والی کریں. آپ کو چاہیے آپ کوئی سٹون انٹرن نہ ہو، ہر کوشش آپ کر لیں، تاکہ اگر آپ اینڈ میں سکسیسفل نہ بھی ہوں
تو اس کی وجہ یہ نہ ہو کہ آپ نے محنت نہیں کی یا کوئی کوشش نہیں کی یا کوئی ایسی چیز رہ گئی ہے جو کی جا سکتی تھی، وہ صرف اللہ تعالیٰ کی مرضی ہو۔ اپنے آپ کو مطمئن کرنا سب سے ضروری ہے اس کے اندر کہ آپ نے اپنا بیسٹ کیا ہے، اور آپ بیسٹ کریں، اپنا پوری کوشش کریں، اللہ پہ یقین رکھیں، اور ایسے ٹائمز کے اوپر بندے کو چاہیے نمازیں پوری پڑھے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، اپنے حق میں جو ہے وہ لوگوں سے کہیں کہ آپ کے لیے دعا کرے، پیرنٹس سے، رشتہ داروں سے سب سے محبت سے پیش آئیں، سب سے اچھا مطلب آپ اچھا اپنا طرز عمل رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ بھی آپ پہ مہربان ہوگا۔ اور یہ ایسے ہی موقعوں پہ ہوتا ہے کہ اللہ کی رحمت کام آتی ہے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں نے جس میڈیکل کالج میں ابھی سلیکٹ ہوا ہوں، میں اگر ایک کوسچن ایم کیٹ میں غلط کر دیتا تو میں اس میں نہ جا پاتا، اور وہ صرف اللہ تعالیٰ کی مدد تھی کہ میں نے لاسٹ سیکنڈ پہ اسے مارک کر دیا تھا۔ اگر میں اسے مارک نہ کرتا تو شاید میں جو نہ ہوتا جہاں پہ میں ہوں۔ اس لیے سب کا خیال رکھیں، آپس میں اچھے طریقے سے پیش آئیں، پوری کوشش کریں، انشاءاللہ آپ کامیاب ہوں گے۔ اور عامر کو بھی میں تھینکس کہنا چاہوں گا، ان جیسے لوگ جو ہیں، جو اچھی سولز ہیں، جو کہ جو ہے نا کوشش کر رہی ہیں اس ملک کے خراب ایجوکیشن سسٹم میں بھی بچوں کو اوپر لانے کی، کیونکہ ٹیلنٹ تو اس ملک میں ہے اور وہ تو سامنے آئے گا، ان لائک وٹ شاہد افریدی سیڈ۔ تھینک یو۔ Audio Jungle. Audio Jungle. Top Study World.